अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज हम बात करेंगे नींद ना आने के मसाइल पर, क्योंकि सामीन बेहतर नींद ही सेहत की ज़ामन है। क्योंकि जितनी बेहतर नींद होगी इतनी ही आपकी लाइफ भी खुशगवार होगी। और नींद ना आने की क्या वजूहात होती हैं और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कौन सी तब्दीलियां लाएं जिसमें हम अपनी नींद की रूटीन को नॉर्मल हद पर ला सकें, और वो कौन से मसाइल हैं जिनको हम हल करके अपनी नींद को पुरसुकून बना सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। नींद न आने की शरह मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। कई ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें ये शिकायत रहती है कि रात भर इन्हें पुरसुकून नींद नहीं आती। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हैं लेकिन नींद इनसे कोसों दूर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके जवाब में माहिरीन कहते हैं कि अक्सर बेडरूम की वजह से लोगों की नींदें ख़राब हो जाती हैं, यानी बेडरूम में मौजूद चीज़ें इनकी नींद के भगाने का वजह बन रही होती हैं। या वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अक्सर नींद हमसे रूठ जाती हैं, यानी इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं माहिरीन के नज़दीक। जो अहम वजूहात हैं आज हम उन पर बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है सोने के कमरा, यानी उसका कैसा इन्वायरमेंट हो, यानी सोने का जो कमरा है इंसान अपनी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। तमाम बेडरूम में दबंस, कालीन और कुशन वगैरह मौजूद होने चाहिए। साथ ही कमरे को गर्म और आरामदेह भी होना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि सोने के कमरे में नीले, हरे और गहरे रंगों का इस्तेमाल करें। कमरे की दीवारों पर इन रंगों का पेंट करवाया जाए तो कमरे का माहौल सोने के हिसाब से बेहतरीन बन जाता है। इन शेड्स की वजह से नींद पर मुस्बत असरात पड़ते हैं। ये रंग जहां कमरे के माहौल को पुरसुकून बनाते हैं, वहीं ये कमरे में मुस्बत एनर्जी भी फराहम करते हैं, जिससे इंसान की शख्सियत और जहन पर मुस्बत असरात पड़ते हैं। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि बेडरूम की रोशनी का भी इसमें काफ़ी अमल दखल होता है, यानी बेडरूम की रोशनी भी इंसान की नींद पर अहम और अच्छा असर डालती है। बेडरूम में फ्लोर लैंप या टेबल लैंप का ज़रूर इस्तेमाल करें। इनकी धीमी रोशनी भी इंसान के जहन से थकन और परेशानियों को दूर करने का बायस बनती है। पुरसुकून माहौल की वजह से नींद भी पुरसुकून आती है। इसके अलावा सामीन माहिरीन एक और अहम वजह भी बताते हैं, इसकी मैट्रेस यानी गद्दे का भी एक अहम रोल होता है। अगर बेडरूम में मैट्रेस यानी अच्छा गद्दा ना हो तो या बहुत ज़्यादा सख्त हो या नरम हो, दोनों वजूहात की बिना पर नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। मैट्रेस का आरामदेह होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैट्रेस आरामदेह नहीं लगता, इसकी वजह से कई रातों की नींद ख़राब हो चुकी है, तो इन्हें चाहिए कि वो मैट्रेस को तब्दील करने की तरफ गौर करें। कई ख़वातीन को ये शिकायत भी होगी कि वो रात को ठीक सोई थी लेकिन जब सुबह उठी तो इनके कंधे और कमर में अक्सर दर्द रहता है। इस मसले की भी एक अहम वजह मैट्रेस का आरामदेह ना होना है। इसके अलावा सामीन माहिरीन का ख्याल है कि अंधेरा हुआ हो, यानी कमरे में अगर अमूमन लोगों को अंधेरे में नींद अच्छी आती है, माहिरीन का कहना है कि अगर बेडरूम में डार्क हो तो इससे भी नींद जल्दी आ जाती है और गहरी नींद आती है। इसके अलावा माहिरीन एक और चीज़ को भी नोट करते हैं कि हमारे रूम में कुछ जदीद किस्म की डिवाइसेस की मौजूदगी भी हमारी नींद भगाने में किरदार अदा करती है। ये किस तरह की डिवाइसेस, जिसमें ज़्यादातर मतलब इस तरह की डिवाइसेस जैसा कि डिजिटल क्लॉक हो गया, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की कमरे में मौजूदगी भी नींद को उड़ा देती है। कि इसमें इनका ख्याल है कि जदीद डिवाइसेस इंसान की नींद को ख़राब करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आजकल जो लोग नींद की कमी का रोना रोती हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह रात को सोने से कबल इन डिवाइसेस का इस्तेमाल। इसके अलावा
علاوہ سامعین مختلف قسم کی آوازیں یعنی کمرے میں نیند کے دوران اس سے بھی نیند کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی ایسے افراد جن کو رات میں پرسکون نیند نہیں آتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کمرے میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہو جن کی آوازیں انہیں سونے نہیں دیتی۔ مثلا اگر ان کے کمرے کے پنکھے کا آواز دیکھی جائے، اس کا کافی زیادہ شور ہے یا ان کے کمرے کے ایئر کنڈیشن سے آوازیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آوازیں ان کی نیند کی خرابی کا باعث بن رہی ہو۔ اس کے علاوہ وال کلاک یعنی جو کمرے میں کلاک وغیرہ لگا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی بھی ٹک ٹک کی آواز جو ایک ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے، مطلب مینٹلی طور پر یعنی کچھ ایسے اثرات ڈالتی ہے جو بہت سے لوگوں کی نیند خراب کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ یعنی اس طرح کی آوازیں ان کمرے میں موجود چیزوں سے مستقل آ رہی ہوں تو یقیناً پھر انہیں نیند بھی نہیں آئے گی، لہٰذا انہیں چاہیے کہ فوراً ان چیزوں کو ٹھیک کروانے کا بندوبست کریں۔ اس کے علاوہ روم ٹیمپریچر کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اگر کمرہ زیادہ گرم ہو جائے یا گرمیوں میں کمرہ بہت ہی گرم رہتا ہو تو بھی انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ عموماً زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ اس طرح اگر کمرہ زیادہ ٹھنڈا ہو تب بھی انسان کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ کمرے کا درجہ حرارت درمیانہ رکھا جائے۔ کمرے کا درجہ حرارت درمیانہ ہوگا تو یہ ہوپفلی آپ کو اسے اچھی نیند آئے گی۔ اس کے علاوہ انڈور پلانٹس یعنی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہر کمرے میں پودے رکھے جائیں یعنی کمرے کی اس سے کیا ہوگا، فضا پرسکون ہوگی۔ کوشش کریں کہ چھوٹے پودے بیڈ روم میں موجود کسی ٹیبل پر ضرور رکھیں۔ ان پودوں کی کمرے میں موجودگی کی وجہ سے جہاں آب و ہوا صاف رہتی ہے وہیں سانس لینے میں دشواری نہیں ہوتی۔ کمرے میں بند کھڑکیوں اور دروازوں کی وجہ سے گھٹن ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں یہ انڈور ہرے پلانٹس کمرے کی آب و ہوا صاف کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین کا ایک اور بھی وجہ پر وہ بات کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت مناسب لباس کا استعمال کرنا، یعنی بہت سے لوگ ہیں جب وہ سوتے ہیں تو وہ جو نارمل روٹین میں لباس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی لباس میں سو جاتے ہیں، لائک جینز پہنی ہوئی ہے یا مطلب ٹائٹس کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ سو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ مطلب کمفرٹیبل یا پرسکون نیند نہیں لے پاتے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یعنی آپ ایسا لباس استعمال کریں جو کمفرٹیبل ہو یعنی جس سے آپ اچھا محسوس کریں، یعنی ان شارٹ یہ کہ یعنی کھلا ہو یعنی جتنا لباس کھلا ہوگا رات کے وقت اتنی نیند بھی پرسکون آئے گی۔ اس کے علاوہ خوشبو کا بھی اس میں اہم رول ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مختلف طرح کی خوشبو کو اگر کمرے میں رکھا جائے تب بھی اچھی نیند آتی ہے۔ لیونڈرز یا وینیلا کی خوشبو نیند لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اگر ان دونوں طرح کی خوشبوؤں سے اگر بیڈ روم کو معطر رکھا جائے تو بہت اچھی نیند آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل خوشبو جیسے ایئر فریشنر یا پرفیومز کا کمرے میں سپرے کرنے سے حتی الامکان گریز کریں، اس کے بدلے خوشبو والے تیل اسینشل آئل جیسے لیونڈر یا چمیلی کے تیل کو کمرے میں رکھا جائے تو اس سے ذہنی تھکن دور ہوتی ہے، کمرہ بھی خوشبودار رہتا ہے، ماحول معطر رہتا ہے اور پرسکون نیند بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ سامعین کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ اس طرح کی کنٹریز میں نیند نہ آنے کی ایک بڑی وجہ کچھ ذہنی مسائل بھی ہیں۔ یعنی اگر وہ افراد جو ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی کا شکار ہیں تو یقینی طور پر اس سے آپ کی نیند 100% ڈسٹرب ہوگی۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں یا سیریس لے لیتے ہیں، یعنی آپ بہت زیادہ غصہ، چڑچڑاپن، مختلف قسم کی ٹینشن کا شکار ہیں تو آپ کو فوراً اپنے سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ ان مسائل سے باہر نکل سکیں اور آپ اپنی نیند کی نارمل روٹین پر آ سکیں، کیونکہ جتنی بہتر نیند ہوگی اتنی ہی بہتر آپ کی لائف ہوگی۔ کیونکہ جب جو بھی مسائل بندہ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی کا شکار ہے، جب وہ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے تو اس میں وہ سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نیند کیسی ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیند ٹھیک ہوگی
تو یہ مسائل ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. نیند ڈسٹرب ہوگی تو یہ مسائل آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند نہ آنے کی بہت سی وجوہات تو ہیں، لیکن ان میں سے ایک میجر وجہ یہ ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سامعین، اگر نیند کے دورانیے کی بات کی جائے تو بڑوں میں نیند کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے تک کا ہونا چاہیے. اس میں جتنی گہری نیند ہوگی اتنا ہی اس کو بہتر نیند کہیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ 5 سے 7 گھنٹے تک بھی گہری نیند لیتے ہیں تو یہ روٹین بھی نارمل روٹین ہی کہلائے گی. اگر آپ 2 گھنٹے سوتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں، یعنی وقفے سے سوتے اور جاگتے رہتے ہیں، تو اس کو بہتر روٹین نہیں کہیں گے. یعنی یہ اب نارمل روٹین ہی آئے گی. اور اس کو کبھی بھی، یعنی اس طرح کی نیند لینے کے بعد آپ دن بھر تھکاوٹ، مطلب ایک عجیب سی آپ کے اندر فیلنگ ہوگی جیسے میں تھکا ہوا باڈی، اور کمزوری، ویکنس، یعنی اس طرح کی کیا ہوگا. اس سے ظاہر ہے جب آپ پراپر وہ مطلب گہری نیند نہیں لے پائیں گے تو اس طرح کے مسائل آئیں گے. اور بچوں میں نیند کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے تک کا ہونا چاہیے. اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.